اوکے جی، شیئر ہے، میں نے ریکارڈنگ بھی لگا دیا. اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کلاس کے بعد مل جائے گی. اوکے جی، چلیں جی اب کلاس پہ آتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. میرا نام انجینئر وقار احمد خان مروت ہے اور میں پچھلے کئی سالوں سے اکیڈمیز کے ساتھ بھی کام کرتا آ رہا ہوں. اور میں نے 2022 میں جو ہے اپنی اکیڈمی شروع کی تھی جو کہ الحمدللہ سے ابھی بھی چل رہی ہے. اور اس کورس میں آپ کو یہ سب کچھ سکھایا جائے گا کہ آپ ایک استاد کے سیٹ سے لے کر ایک اکیڈمی کے مالک کے سیٹ تک کیسے پہنچیں گے. ابھی تو آپ لوگ کے ذہن میں یہی گھوم رہا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اسٹوڈنٹ کیسے ڈھونڈنے، 2-3 اسٹوڈنٹ مہینے کے یا پھر 5-6 یا 10-12 اسٹوڈنٹ کیسے ڈھونڈنے. لیکن ایک ٹائم آئے گا جب یہی ویب سائٹس آپ یوز کر کے آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا، اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کے اگر میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل بتاؤں تو میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. میں نے جب شروعات کی تھی تو جو پرائیویٹ ہمارے سیکٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے جو قاری صاحبان ہیں یا پھر مدارس کے علماء 15-20 ہزار یا 8,000 یا 10,000 تنخواہیں ان کی. پرائیویٹ اسکولوں کا بھی یہی حال ہے. آپ کو صرف آپ سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن تنخواہ بالکل بھی نہیں دیتے، یا تو 20,000 25,000 30,000 15,000 یہ حالت ہے. تب بھی یہ حالت تھی. لیکن میں کہتا ہوں آپ لوگ خوش نصیب ہے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کا سفر شروع ہی ہونے والا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا یا راستہ بتانے والا مل گیا. میں نے آن لائن فیلڈ میں یا آن لائن کورسز میں یا آن لائن چیزیں سیکھنے میں یا ٹیچنگ سکلز حاصل کرنے میں یا پھر اسٹوڈنٹس ڈھونڈنے میں کتنے پیسے گنوائے ہیں اس کا مجھے ہی پتہ ہے. اور مجھے بہت دیر بعد کامیابی ملی ہے. اگر آپ لوگ ابھی سے میری جو ہدایات ہیں جو میں سکھا رہا ہوں اس پہ آپ لوگ ایک ایک کر کے ہر ایک سٹیپ پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں. آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے بیچ نمبر 12 کے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا جو کہ بہت ہی نالائق تھا. مجھے دیکھو میں نے پڑھایا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کون قابل ہے کون نہیں ہے. مجھے بالکل امید نہیں تھی اس بندے سے کہ یہ بھی اسٹوڈنٹ حاصل کرے گا. آج صبح مجھے اس کا میسج آیا کہ سر آپ سے میں نے کورس کیا تھا بیچ نمبر 12 میں، الحمدللہ آج مجھے پہلا اسٹوڈنٹ مل گیا. یعنی کہ اس کی ہمت دیکھیں، 1.5 مہینہ ہو گیا اس کو ان ویب سائٹس پر، اس کو آج پہلا اسٹوڈنٹ ملا ہے. ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو ٹریننگ لینے کے دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن ان کو اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں. کسی کو مہینے میں 5-6-10-12 مل جاتے ہیں. لیکن وہ بندہ بہت میں خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو ملیں گے اسٹوڈنٹس، کیونکہ وہ بہت زیادہ سلو تھا، بہت زیادہ. ایک ایک لفظ اس کے لیے مشکل تھا انگلش کا. لیکن الحمدللہ سے اس کو بھی قرآن پاک کا اسٹوڈنٹ مل گیا. اور وہ جو اسٹوڈنٹ ملا ہے وہ الحمدللہ سے 18,000 اس کو دے گا. کل اس کی ڈیمو کلاس ہے، پرسوں سے انشاءاللہ اس کو اسٹوڈنٹ اس کے پاس آ جائے گا. اچھا مجھے ایک دفعہ صرف آپ لوگ بتا دیں کہ میری اسکرین بھی شیئر ہے اور میری آواز بھی صحیح آ رہی ہے. کوئی ایک بندہ میسج کر دے کہ اسکرین بھی شیئر ہے اور آواز بھی صحیح ہے. اسکرین شیئر نہیں ہے؟ دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسکرین شیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اسکرین بھی شیئر ہے اور آواز بھی صحیح آ رہی ہے. جن کو آواز میں مسئلہ آ رہا ہے نا وہ ہینڈ فری لگا لے، کیونکہ میں فل کیپیسٹی سے بول رہا ہوں. اس کے بعد اگر میں بولوں گا تو وہ چیخنے کے برابر ہوگا، تو وہ میں چاہتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، اسکرین بھی شیئر ہے. اسکرین شیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. مطلب میں نے ابھی ویب سائٹس اوپن نہیں کی ہوئی ہے، میں نے یہ ایک سفید سا پیج اوپن کیا ہوا ہے. تو جی میں کئی سالوں سے اکیڈمیز کے انڈر کام کرتا رہا ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد. اور بہت کم پیسوں پہ میں نے کام کیا ہے، مطلب کہ بہت زیادہ میں نے پڑھایا ہے. تو یہ جو ویب سائٹس ہیں ان کا مجھے بہت لیٹ پتہ چلا تھا. اور ان ویب سائٹس کو استعمال کر کے میں نے 1 سال کے اندر، یعنی کہ 2021 کہہ لیں یا پھر اس سے پہلے میں آن لائن ہی پڑھاتا تھا، لیکن ویب سائٹس کا مجھے 2020 یا 2021 میں پتہ چلا تھا، وہ بھی کسی نے بتایا تھا. وہاں پر اسٹوڈنٹس کا جب شروع ہوا یہ اسٹوڈنٹ ڈھونڈنا، میرا کام ہی یہ ہوتا تھا. جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کا کوئی اور فوکس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اب آپ نے تہیہ کر لیا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے ہیں ان 3 ویب سائٹ سے، تو آپ صرف ان 3 ویب سائٹ سے ہی اسٹوڈنٹ ڈھونڈیں گے. آپ یوٹیوب پر نہیں جائیں گے کہ بھائی
مجھے مزید ویب سائٹس بتائیں میں کہاں سے ڈھونڈوں، یا آپ امیزون یا پھر دراز یا پھر شاپیفائی یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں سیکھیں گے۔ آپ کا ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے۔ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ مجھے اسٹوڈنٹس ڈھونڈنے ہیں اور انہیں 3 ویب سائٹ سے نکالنے ہیں۔ اگر پوری دنیا بھر کے اکیڈمیز نکال رہی ہیں تو میں کیوں نہیں نکال سکتا؟ تو یہی ٹارگٹ بنا لیا تھا۔ پہلے تو مجھے اسٹوڈنٹس مل گئے تھے اور میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں حیران بھی تھا کہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ 1 گھنٹے کا کوئی 18,000 دے رہا ہے، کوئی 12,000 دے رہا ہے، کوئی 25,000۔ تو وہ میرے لیے بہت اعزاز کی باتیں تھیں کہ مجھے اب مجھے جو ہے وہ اپنے علم کا یا اپنی تعلیم کا اب مجھے صلہ مل رہا ہے۔ پھر جیسے جیسے میں پڑھانے لگ گیا تو اسٹوڈنٹس زیادہ ہونے لگ گئے، میں باقی اکیڈمیز کو دینے لگ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو میں باقی اکیڈمیز کو دے رہا ہوں، بجائے باقی اکیڈمیز کو اسٹوڈنٹ دینے کے، کیوں نہ اپنی چھوٹی موٹی اکیڈمی جو ہے بنا لوں۔ اور آج کل اکیڈمی بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل لوگ آن لائن ہو چکے ہیں، اور 2024-25 کے بعد یہ فزیکل اکیڈمیز کا دور ختم ہو جائے گا۔ جو آپ لوگ کہیں جاتے ہو یا آپ کے بچے کہیں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا پھر باقی سائنس کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، دنیا آن لائن ہونے والی ہے۔ 2030 کے بعد تو نام و نشان نہیں رہے گا ان فزیکل اکیڈمیز کا۔ تو آن لائن اکیڈمی کیسے بنانی ہے؟ میں نے 2022 میں آن لائن اکیڈمی کیسے بنائی تھی، اور اب تک وہ کیسے چل رہی ہے، اور مجھے آیا اس سے فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں؟ فائدہ تو لازمی بات ہے مل رہا ہے، کہ میں پڑھا بھی نہیں رہا، میرے نیچے جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں، ان کو میں اسٹوڈنٹس ان کے حوالے کر رہا ہوں، اور ان کو میں نے سیلریز پہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو گھر بیٹھے اس طرح پیسے ملتے رہتے ہیں بغیر آپ محنت کیے۔ جو آپ نے محنت کرنی تھی وہ آپ نے اب اکیڈمی میں لگا دی اپنی ساری محنت، اور اب اکیڈمی سے آپ کو اچھا خاصا پیسہ آتا رہتا ہے، اور آپ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ تو یہ 2022 میں نے شروع کی تھی اپنی اکیڈمی۔ تب میں نے اپنے ہی اکیڈمی کے ٹیچرز کے لیے یہ کورس بنایا تھا، جو میرا پہلا بیچ تھا۔ وہ 2022 میں نے پہلا بیچ کرایا تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ لوگ کو یہ ٹریننگ دوں گا 7 دنوں کی، پھر آپ لوگ اپنے لیے خود اسٹوڈنٹ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ 1-2 بیچز کو ٹریننگ دے دوں گا، اس کے بعد میں اپنی اکیڈمی چلانے لگ جاؤں گا، اور یہ لوگ اپنے لیے خود اپنا نظام چلانے لگ جائیں گے۔ لیکن پھر اللہ نے کافی مقبولیت بخشی، اور الحمدللہ سے تب سے لے کر اب تک ہمارے 13 بیچز پورے ہو چکے ہیں، اور اب یہ بیچ نمبر 14 آپ لوگ کے ساتھ شروع ہو گیا ہے آج سے۔ اس میں مزید آپ لوگوں کو جو میں سکھاؤں گا، بلکہ میں اب لکھنے لگتا ہوں کہ تھوڑا سا اوور ویو دے دوں، آپ لوگوں کا دماغ اوپن ہو جائے کہ اس کورس میں کیا کیا سکھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو انشاءاللہ میں 3 ویب سائٹ سکھاؤں گا۔ اس میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو ویب سائٹ آتی ہیں، جو دنیا میں مانی اور جانی پہچانی ویب سائٹ ہے۔ آپ گوگل پہ جب بھی اسٹوڈنٹ کے لیے لکھیں گے کہ بھائی آئی نیڈ اسٹوڈنٹ، یا یہ کچھ بھی اسٹڈی کے حوالے سے لکھیں گے، یہ ویب سائٹ آپ پہ آئے گی۔ اس کا نام ہے ٹیچران۔ اکثریت کو نہیں پتہ ہوگا، کچھ کو پتہ ہوگا، جن کو پتہ ہے ان کو ٹیکنیک سے نہیں پتہ۔ ابھی مزید اسے ایکسپلین کروں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے کامیابی کیسے ملتی ہے۔ خراب ٹیکنیکس آپ کو خراب کر سکتی ہیں، آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ جو اچھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ اور میں نے جتنی غلطیاں کی ہیں پچھلے کئی سالوں میں، کہیں پہ غلط جگہ پیسے انویسٹ کیے ہیں، ایڈ وغیرہ پہ، جو آج کل ایڈ تو کچھ نہیں دے رہا آپ لوگ کو، اور فضول ویب سائٹس پر جو آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان چیزوں سے میں آپ لوگوں کو روکوں گا۔ اپنے تجربے کا نچوڑ یہاں پہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا، اور جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہوا تھا وہ چیزیں آپ لوگوں کو صرف سکھاؤں گا۔ اور مجھے یقین ہے آپ صرف ان چیزوں پہ ہی فوکس کریں گے نا، تو انشاءاللہ یہ جو جنوری کا مہینہ ہے، اسی میں آپ سب کا مجھے میسج آئے گا، اور انشاءاللہ آنا بھی چاہیے کہ سر آپ کی ٹریننگ لینے کے بعد ہم نے سارا فوکس اس پہ رکھا، اور ہمیں یہ اسٹوڈنٹ مل چکے ہیں۔ چلے جی، اگلی جو میں ویب سائٹ سکھاؤں گا وہ گنٹری ہے، اور جو تیسری ویب سائٹ سکھاؤں گا وہ سپر پروک ہے۔ تینوں نہایت ہی آسان ویب سائٹس ہیں، اور الف سے لے کر یہ تک
اے سے لے کر زیڈ تک ہر ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس پہ پروفائل کیسے بنانی ہے. آپ نے اگر پروفائل میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ بھائی نام کہاں لکھنا ہے، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ تک بتاؤں گا. بھائی نام، یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے جو ہے ای میل دینا ہے، یہاں پہ موبائل نمبر دینا ہے، یہاں پہ اپنی تصویر دینی ہے، یہاں پہ شناختی کارڈ کی تصویر ایسے دینی ہے، یہاں پہ شناختی کارڈ کی تصویر اپنے چہرے کے ساتھ دینی ہے، اور یہاں پہ یہ چیز دینی ہے. وہ ایک ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں اسکرین شیئر کر کے سکھاؤں گا، آپ لوگ دیکھیں گے، پھر اس کی ریکارڈنگ میں گروپ میں شیئر کروں گا. پھر جب آپ کل کو یا فری ٹائم میں ریکارڈنگ دیکھ کے اپنی پروفائل بنائیں گے تو آپ کی زبردست سی پروفائل بن جائے گی کسی غلطی کے بغیر. اگر آپ لوگ اس میں غلطی کریں گے، میری ریکارڈنگ دیکھ کے بغیر پروفائل بنائیں گے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میری ریکارڈنگ آن کر کے جو ایک ایک سٹیپ میں کراتا ہوں، آپ لوگ ویسے اپنی پروفائل بنائیں ان ویب سائٹس پر. اچھا، یہ ویب سائٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ ٹیچنگ ٹولز ہے. ٹیچنگ ٹول سے کیا مراد ہے؟ ٹیچنگ ٹول سے یہ مراد ہے کہ آپ نے کون کون سے پلیٹ فارم یوز کرنے ہیں کسی بھی بچے کو پڑھانے کے لیے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے یا میتھس کا اسٹوڈنٹ ہے اور آپ اس کو پڑھانے لگ جاؤ واٹس ایپ ویڈیو کال پہ، تو اسٹوڈنٹ آپ سے ڈیمو کلاس لینے کے بعد ہی بھاگ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ ویڈیو کال کی ہاں قرآن پاک جو ہو گیا یا پھر نورانی قاعدے یا ناظرہ، وہ آپ واٹس ایپ ویڈیو پہ پڑھا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. واٹس ایپ ویڈیو کال پہ آپ قرآن، ناظرہ اور یہ چیزیں آپ پڑھ، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج کل واٹس ایپ ویڈیو کال میں فیچر آیا ہوا ہے کہ آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی اپنی واٹس ایپ زوم پہ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، اسی طرح آپ واٹس ایپ پر بھی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے پاس قاعدہ ہیں، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس سافٹ میں ہو، تو آپ اس کو اوپن کریں گے اور بچے کو پڑھانا شروع کر دیں گے. اگر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہے، گھر میں قاعدہ پڑھا ہوا یا قرآن پاک پڑھا ہوا یا آپ ناظرہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے واٹس ایپ کی ویڈیو کال اوپن کر لینی ہے اور بیک کیمرے سے آپ نے پڑھانا شروع کر دینا ہے. لیکن میں یہ واٹس ایپ ویڈیو کال جو ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ لوگ استعمال کریں، کیونکہ یہ جو واٹس ایپ ویڈیو کال ہے نا، واٹس ایپ کو دورے پڑتے ہیں. کبھی ویڈیو کے گرافک کم کر دے گا، کبھی جو ہے آپ کی آواز میں مسئلہ پیدا کر دے گا، کبھی جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی آواز میں مسئلہ پیدا کر دے گا. تو جب بھی آپ کے کلاس میں یا آپ کے پڑھانے کے طریقے میں یا پھر سننے میں مسائل آئیں گے، بچے کا دل آپ سے بھر جائے گا. تو سب سے جو اہم پلیٹ فارم ہے وہ ہے زوم، جس پہ ابھی بھی آپ کی کلاس ہو رہی ہے. لوگوں کو اتنا نہیں پتہ مطلب کہ زوم کو پوری طرح کیسے استعمال کرنا ہے. ایک ساتھ آپ نے اسکرین کیسے شیئر کرنی ہے، ایک ساتھ اسی کے ساتھ آپ نے اپنا کیمرہ کیسے آن کرنا ہے، آپ کی آواز بھی جا رہی ہے. تو یہ اور اگر آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کا کیمرہ آن کروانا ہے تو آپ لوگ بالکل ایسے لگے گا آپ کو کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے 1-to-1 میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. یہ میں ایکسپلین سے زوم پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، آپ نے پروفائل بنا تو لیا، پڑھانے کے طریقے کیا ہیں، اس میں وائٹ بورڈ کون کون سے ہوتے ہیں، آپ نے اسکرین شیئر وغیرہ یا پھر آپ نے کون کون سی ایکسیس جو ہیں وہ پارٹیسپینٹس کو دینی ہے، کون کون سی جو ہے آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، یعنی کہ ہوسٹ کے پاس. یہ ہر ایک چیز انشاءاللہ میں اسی کورس کے اندر آپ کو زوم کے حوالے سے بتا دوں گا. زوم کی میں آپ کو انشاءاللہ پروفائل اور ساتھ ہی ٹیچنگ میتھڈ آپ لوگ بتا دوں گا. اچھا جی، ویب سائٹس کی ہم نے بات کر لی ہیں، ٹیچنگ ٹولز کی ہم نے بات کر لی ہیں. اس کے بعد ہم اسی کورس میں ایک اور چیز پڑھیں گے جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس کورس کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی کہ جڑ، آپ اسے جڑ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں ٹیچنگ ٹیکنیکس کو، لیکن جس بندے کے پاس ٹیچنگ ٹیکنیکس نہیں ہوگی اس سے کہیں بھی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھے گا. دیکھیں، آپ نے ویب سائٹ سیکھ لی ہیں، 3 ویب سائٹس، آپ کو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی مل گیا، آپ نے پہلا مرحلہ پار کر لیا. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ ہے آپ نے ویب سائٹ سیکھ لیا.
دوسرا مرحلہ ہے آپ نے اس کو چلانا سیکھ لیا. تیسرا مرحلہ آپ کو اسٹوڈنٹ مل گیا. چوتھا یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا ہی پتہ چل گیا کہ آپ نے زوم پہ پڑھانا ہے. لیکن جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس کا، کہ آیا آپ کے اندر ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں کہ نہیں. آپ علم تو رکھتے ہیں، آپ میتھس میں مجھے کسی نے میسج کیا کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی، میں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں، 1 منٹ آپ لوگ صبر کریں. ایک منٹ. ایک منٹ میں صحیح کر رہا ہوں اس کو. ابھی میں کوئی کام نہیں کروا رہا، میں اسکرین صاف ہی رکھی ہوئی ہے. میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہی ہے. ابھی میں کسی ویب سائٹ پہ گیا نہیں ہوں. ابھی میں کسی ویب سائٹ پہ نہیں گیا، ابھی زوم کے اندر ہی ہوں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیا کیا سکھایا جائے گا اس کورس کے اندر. یہ آپ لوگوں کی چیٹ میں نے اوپن کی ہوئی، اس لیے آپ لوگوں کے پاس اسکرین جو ہے وہ بلیک آ رہا ہے. چلیں آپ لوگ سن لیں پہلے کہ کیا کیا سکھانا ہے میں نے، اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ان چیزوں کی. اچھا، ٹیچنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہے؟ ٹیچنگ ٹیکنیکس میں سب سے پہلے آپ کا میسج کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ اگر آپ کو اسٹوڈنٹ مل گیا تو آپ نے اس کو میسج کیسے کرنا ہے. اگر تو اسٹوڈنٹ نے پوسٹ لگائی ہے کہ اس کو ٹیچر چاہیے، اور آپ نے جو ہے اس کو میسج کر لیا کہ بھائی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے پڑھیں، تو وہ کبھی بھی آپ سے نہیں پڑھے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے بات کرنے کا طریقہ غلط کر دیا. آپ نے ڈائریکٹ جو ہے اس کے پاس اپنا یہ امیج پہنچا دیا کہ آپ تو بہت علم والے ہیں، لیکن میں آپ سے ڈائریکٹ پڑھوں. بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو سلام کریں گے، اس کا حال احوال پوچھیں گے. پھر اس کے بعد آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے، ڈگری آپ کی کون سی ہیں، آپ نے کتنا پڑھایا ہے، ایکسپیرینس آپ کا کیا ہے، اور جو ہیں آپ کب سے آن لائن پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نیچے اپنی عرض لکھیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ڈیمو کلاس لے لیں، اور جب آپ ڈیمو کلاس لے لیں تو اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے مجھ سے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. بس یہ 2 چیزیں آپ نے کرنی ہے. تو آپ اس طرح میسج سینڈ کریں گے تو وہ فوراً آپ کو رپلائی کر دے گا اور کہے گا کہ میں نے آپ سے ڈیمو کلاس لینی ہے. ڈیمو کلاس پھر آپ نے کیسے لینی ہے وہ پھر میں نے
آپ کو تفصیل سے بتانا ہے اسی کے اندر. اس میں آپ کا آئے گا ہاؤ ٹو میسج اسٹوڈنٹ، اور ایک اس میں آپ کا آئے گا ہاؤ ٹو ڈیل اسٹوڈنٹ. اچھا جی، اس کے بعد پیمنٹ میتھڈز بھی ہم نے اس میں سیکھنے ہیں کہ پیمنٹ میتھڈز کون کون سے ہیں جس پہ ہم پاکستان میں پیسے منگوا سکتے ہیں باہر سے. اگر تو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوا تو جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ آپ کو جیز کیش یا ایزی پیسہ یا چھوٹے بینکس وغیرہ میں کر دے گا. لیکن اگر اسٹوڈنٹ باہر کا ہوا تو سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے وہ آئی بی این ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے بینک کا آئی بی این نمبر اس کو دیں. انٹرنیشنل بینکنگ نمبر ہوتا ہے ہر اکاؤنٹ کا، ہر بینک کا، یو بی ایل وغیرہ، فیصل بینک، نظام بینک. آپ کے اکاؤنٹ کا ایک لوکل اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اور ایک آئی بی این ہوتا ہے. آپ کے وہ چیک بک پہ لکھا ہوتا ہے، آپ وہ دیں وہ آپ کو سینڈ کر دے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وائس اکاؤنٹ اس کو سینڈ کریں. وائس اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، اس میں ڈالر یا یورو کیسے منگوانا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ بائننس اکاؤنٹ استعمال کریں. بائننس پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، اس پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالر کیسے منگوا کے پھر ان ڈالرز کو آپ نے پاکستانی روپے میں کیسے کنورٹ کر کے اپنے لوکل ایزی پیسہ یا بینک میں کیسے آپ نے تبدیل کرنا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس پورے کورس میں. اور ابھی جو ہیں وہ کچھ منٹس کے بعد یہ کلاس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دوسری کلاس شروع کریں گے جس کا لنک میں آپ کو اسی گروپ کے اندر دے دوں گا.